ابھی کوئی مولوی صاحب میرے خلاف کفر کے فتوے دے رہے ہیں ہر جمعے کو، یہ کافر ہو گیا، اس کے پیچھے جو نماز پڑھے وہ بھی کافر ہو گیا، ہر پھر اگلے دن بیان ہوگا، اگلے جمعے میں پھر بیان، یہ کافر ہو گیا، اس کے پیچھے جو نماز پڑھے وہ بھی کافر ہو گیا. قریب میں ہی ہے، ہماری کمیٹی والے پہنچ گئے اس کے پاس تفتیش کے لیے. یہ نہیں کہ اس کو منع کرنے، کمیٹی کے بعض لوگ منع کرنے نہیں، پوچھنے کے لیے کہ واقعی ہمارے امام سب کافر ہو گئے. مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کمیٹی کے چند جو 2-4 لوگ پہنچے تھے، سب نہیں، میں نے کہا تم کیوں اس کے پاس جا رہے ہو نالائق ہو؟ کہہ رہے نہیں وہ بھی مفتی ہے. میں نے کہا بھائی وہ روحانی عامل ہے، وہ بنیان سونگتا ہے عورتوں کے، حقیقت ہے، وہ مفتی کہاں سے ہو گیا؟ اب اس کو تکلیف مجھ سے یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا، اس کو تکلیف ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں، تو اس کو تو موقع چاہیے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگانے کا. اور میں نے کہا دوسری بات، اگر تم نے اس کے فتوے کو ماننا ہے تو تم سب کا نکاح تو ٹوٹ گیا. پھر وہ تو یہ کہہ رہا ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ گیا. میں نے کہا رنڈوے ہو اس وقت، تو تم لوگ رنڈوے ہو. تو فتنہ فساد الگ چیز ہے، اصلاح الگ چیز ہے. تو سوسائٹی میں اصلاح کی کوشش کیا کرو، فساد کی کوشش مت کیا کرو. اگر کوئی کسی کو قتل کرے، باقی جو گستاخ سیاستدانوں کی حمایت تو بتاؤ نا کون گستاخ سیاستدان ہے جس کی میں نے حمایت کی ہے. اگر کوئی کسی اور گستاخ کے فتوے لگانے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی کسی کو جب چاہے گستاخ کہہ دے. اس کا معیار کیا ہے؟ کیا پاکستان میں بے گناہ لوگوں کی قتل نہیں ہوئے اسی بات پہ؟ ابھی تو پھر یہ حساس ٹاپک ہے، میں اس پہ بات کروں گا، ایک ایشو بن جائے گا. ورنہ ہمارے پاس جو رپورٹیں ہیں نا، جو کتنے بے گناہ، میں نے اس پہ بیان بھی کیا تھا کینیڈا جانے سے پہلے، کہ کتنے بے گناہ لوگ ہیں جن پہ گستاخیوں کے الزام لگے ہیں، اور وہ کسی نے اپنی دشمنی نکالی. کچھ لوگوں پہ صحیح الزام بھی لگے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن بہتوں پہ غلط الزام بھی لگے ہیں، صرف کسی نے اپنی دشمنی نکالی ہے. اور پھر تھانے پہ دباؤ ڈالا، پھر جج پہ دباؤ ڈالا، جج اپنی جان بچانے کے لیے اگلے کو جیل میں بھیج رہا ہے. یہ سب کچھ ہوا نہیں ہے، ہو رہا ہے، اور بہت کثرت سے ہوا ہے پاکستان میں. بندہ اٹھا کے ادھر مار دیا، کسی نے ادھر اٹھا کے بندہ، بھائی یہ ملک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جو جب چاہے اٹھے، جس کو آپ کی ذاتی دشمنی چل رہی ہوتی ہے، آپ نے اس پہ گستاخی کا لگا دیا الزام اور اڑا دیا بندہ، ہیرو بھی بن جاتے ہو پھر آپ. یہ دنیا میں کسی ملک میں اتنی لا قانونیت نہیں ہے جتنی ہمارے یہاں ہے. تو وہ عامل ہے، بنیان سونگتا ہے، تو بیچارے کا کام یہی ہے فتوے لگانا میرے اوپر. ادھر قریب میں ہی ہے، تو چونکہ اس کی ظاہر ہے دکان بند ہو رہی ہے، میں بار بار جب سے میں نے بنیان سونگنے کا کہا ہے نا، وہ تو سونگتا ہے، وہ تو بالکل ہی ٹھا کر کے جا کے لگ رہی ہے. حالانکہ میں نے اس کا نام تھوڑی لیا، میں نے یہ تھوڑی کہا کہ وہ ایسا ہے، میں نے تو ویسے ہی کہا ہے کہ جو بھی عورتوں کے بنیان سونگتے ہیں، تو وہ فوراً کہتا ہے وہ تو میں سونگتا ہوں. دھوبی کو آپ اپنا بنیان دو نا میلا، اور کو تو اس کو سونگ، تاکہ پتہ چلے کتنا گندا ہے، تاکہ صرف اس حساب سے ڈالے. وہ سونگے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. تیرا بنیان ہے، میں کیوں سونگوں؟ ڈائریکٹ مشین میں ڈالوں گا میں اس کو. لیکن یہ عامل لوگ، ان کو شرم نہیں آتی دوسروں کے بنیان سونگتے ہوئے. انسان اپنی بدبو برداشت کرتا ہے. دیکھو آپ واش روم میں 1 گھنٹہ بیٹھے رہو، بیٹھا رہتا ہے انسان، حالانکہ بدبو آ رہی ہوتی ہے. لوگ دروازے بجا بجا کے تھک جاتے ہیں، نہیں نکلتا. اپنی بدبو سے کسی کو نفرت نہیں ہوتی، لیکن کوئی اور واش روم سے آئے ہو، آپ جیسے ہی جاؤ گے کیسے ناک پکڑ کے گھوم رہا ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے بھائی، اپنا بنیان برداشت ہو جاتا ہے، دوسرے کا بنیان برداشت نہیں ہوتا. یہ عاملوں کا ظرف ہے کہ دوسروں کا بنیان سونگتے ہیں وہ.